أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یتقی، کیا پھر جو شخص کے بچتا ہے، بوجہہ، اپنے چہرے کی ڈال کے ذریعے سے، سوء العذاب، انتہائی برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ برابر ہے جنتی کے. وقیلا، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں سے، ذوقوا، تم چکھو اس کا مزہ، ما کنتم تکسبون، جو تم تھے کماتے. اللہ رب العالمین نے اس سے پیچھے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میں جو بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے درجات، ان کا ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا کہ جو مومن بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سمجھ دی ہے، وہ کبھی بھی وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، ان کی کیفیت کہ جب ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا، ان کو سنایا جاتا، قرآن کی بات بتلائی جاتی، تو یہ فوراً اس کو سننے کے بعد اپنے دلوں کو نرم کر لیتے، اپنی آنکھوں کو نم کر لیتے، اللہ کے سامنے جھکتے اور عاجزی اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو آگ کو اپنے لیے بچاتا ہے، یعنی آگ سے بچتا ہے، اپنے چہرے سے، آنکھوں سے آنسو بہا کر، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر جو اپنے آپ کو آگ سے بچاتا ہے، قیامت کے عذاب سے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچاتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ اسی بات کے انداز میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جھکتے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. مومنوں کو اس بات میں بار بار اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، اگرچہ اس کے بدلہ میں آپ کو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس کے بدلہ میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو قطعاً نہ پریشان ہو، بلکہ ظالموں کو، وہ لوگ جو دنیا میں آپ کا مذاق بناتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے چکھو تم میں اللہ کا عذاب، جو تم دنیا میں ایک تو نیکی کرتے نہیں تھے، دوسرا نیکی کرنے والوں کا مذاق بنایا کرتے تھے. کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے ہوئے، فآتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے کہ نہیں وہ شعور رکھتے تھے. یعنی قیامت کے دن جو آج دنیا میں اللہ کی بات کو جھٹلائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب آئے گا، ان کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی عذاب ہمیں دیا جائے گا، ان کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ ایسی بھی ہماری پکڑ ہونے والی ہے. آج تو دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، 4 جوتے ہی ہیں نا جہنم کے، کھا لیں گے معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. کل جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل پھٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی التجا کریں گے، اللہ ایک لمحہ دنیا میں واپس ہمیں بھیج دے، ایک موقع دے دے، پھر ہم ایسی عبادت کریں گے تو خود ہماری عبادت پر ناز کرے گا. ہم تو عبادت میں انتہا کر دیں گے، دنیا میں جائیں گے ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے، قیامت کے دن کی آج دنیا میں بار بار بتلایا ہے کہ اگر آپ ایمان میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، تو اسی بات کو اپنے لیے باعث شکر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا سبب بناؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے دین کی طرف بلایا ہے. باقی جو لوگ نہیں آ رہے، اس میں ان لوگوں کا اپنا ہی قصور ہے، نہ تو آپ کو نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.